السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں کلاسیکی اور کلاسیکیت کے حوالے سے بات کی، آج کے اس لیکچر میں بھی ہم خصوصی طور پر کلاسیکیت کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ اردو میں کلاسیکیت کی اصطلاح انگریزی کی اصطلاح کلاسیسزم کے ترجمے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ کلاسیسزم کا لفظ کلاسک سے بنا ہے، جس کے معنی لغت میں قدیم، اعلیٰ درجے کا اور مستند بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو لفظ کلاسیکل یونان سے آیا، جس میں لفظ کلاسز کے معنی ہی اعلیٰ طبقے کے ہیں۔ اس طرح کلاسیکل کے معنی اعلیٰ درجے کی شاعری کے لیے گئے۔ عموماً نیو کلاسیکل شاعری سے کلاسیکیت مراد لی جاتی ہے اور اس کا سلسلہ 17ویں اور 18ویں صدی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے کا سب سے اہم نام ڈرائیڈن کا ہے، جو انگریزی تاریخ میں بازیابی یعنی ریسٹوریشن کے دوران ملٹن کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ جہاں تک یورپی ادب میں کلاسیکیت کا تعلق ہے، یورپی ادبیات میں کلاسیکیت کے اصطلاحی معنی تھے۔ ادبی رہنمائی کے لیے یونانی یا رومن مصنفین کی نگارشات سے رجوع کرنا۔ فن تعمیر میں بھی کلاسیکی رجحان کے معنی عمارتی ڈیزائنوں کے لیے یونانی اور رومی نمونوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے ہیں۔ حیث پرستی، قدامت پسندی، اقلیت، تنظیم، اصول پسندی اور اعتدال کلاسیکیت کے نمایاں نشانات ہیں۔ جب ایک فن پارے کو کلاسیکی کہا جاتا ہے تو اس کے معنی بالعموم یہ ہوتے ہیں کہ اس میں مواد پر حیث کو ترجیح دی گئی ہے، تکنیکی قطعیت کے جذبے کو اظہار اور بیان پر غلبہ حاصل ہے۔ وفور جذبات کی بجائے جذبات کی تحریم و تطہیر اور ضبط و اعتدال سے کام لیا گیا ہے۔ ادب پارہ جس حیث میں ہے، اس کے تمام اصولوں کی پابندی کی گئی ہے۔ فنی و ادبی روایت کو ذمہ داری اور دیانت داری سے نبھایا گیا ہے، نیز تخیل پر اور ابلاغ اور اختراع پر ادبی اصول و قواعد کی گرفت مضبوط رہی ہے۔ کلاسیکی دور کا آغاز دراصل اس لفظ کا پس منظر یہ ہے کہ یونان میں فوج کے اعلیٰ ترین طبقے یعنی
شاہ سواروں کو کلاسک کہا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ لفظ ادب میں قدیم راسخ طریقوں اور فنی اصولوں پر عمل پیرا ہونے والے مصنفوں اور ان کی تصانیف دونوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ یونانی اور رومی تصانیف سے اس سلسلے میں مثالی اور قابل تقلید ٹھہری اور انہیں کلاسک کا نام دیا گیا۔ یورپی ادبیات میں ادبی رہنمائی کے لیے یونانی اور رومی مصنفین کی کلاسک تحریروں سے رجوع کرنا کلاسیکیت کہلایا۔ یوں کلاسیکیت کا مفہوم یہ ٹھہرا کہ موضوع، تشبیہ، استعارہ اور زبان کے سلسلے میں یونانی اور رومی نمونوں کی تقلید کی جائے۔ شمالی ہند میں شعر و شاعری پہلے سے موجود تھی، لیکن ولی کی دلی آمد میں اور 20 سال بعد اس کے دیوان کی آمد کے بعد دلی میں شعر و شاعری کا چرچا عام ہو گیا۔ اس کے بعد حاتم نے ناجی، مضمون وغیرہ کے ساتھ مل کر ایہام گوئی کی بنیاد رکھی۔ یہ بات ہمیشہ مسلم رہے گی کہ قدیم ہیت میں بھی جدید ترین تصورات و جذبات کو فنکارانہ جمالیت پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اقبال اور ان سے 100 سال پہلے یعنی نظیر نے اس امکان کو روشن ترین صورت میں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ نظیر آج اردو کے 5 بڑے ناموں میں شامل ہیں، یعنی نظیر، میر، غالب، انیس اور اقبال۔ نظیر کا اجتہاد عام زندگی اور مناظر کو کلاسیکی ہیتوں میں محفوظ رکھ لینا، نئے شعری آہنگوں کی ایجاد ہے، اور اقبال کے ہاں پرانی اصناف کے اندر رہ کر جدید ترین یورپی فلسفیانہ تصورات، فلسفہ کے تمام پہلو، فنون لطیفہ پر تبصرہ، یہ سب مثنوی یعنی ساقی نامہ، ترکیب بند، مسجد کرتبہ، خضر راہ، ذوق و شوق، طلوع اسلام پر قطع، رباعی، غزل، تمام کلاسیکی اصناف میں ہے۔ انہی کے اندر قدیم اور جدید کا بہترین ملاپ، معنی خیز ترین امتزاج اس حقیقت کو ظاہر کر دیتا ہے کہ جدید کو جدیدیت لازم نہیں، یا جدید خود اپنے لیے کوئی نیا راستہ تلاش لیتا ہے۔ یہ حقیقت بھی مسلم ہو چکی ہے کہ نون میم راشد اور تصدق حسین خالد کے ہاں جدید مغربی انسان، خصوصاً نوجوان معاش اور عاقل نوجوان کی سائیکی ظاہر ہوئی ہے۔ کلاسیکل شاعری کے سلسلے میں دانشوری، ضبط اور نظم، تغافل، تنظیم، تناسب اور وضاحت بہت اہم نکات ہیں۔ دوسرے یورپی نقادوں نے بھی کلاسیکیت کی تعریف کی ہے، اور یہ ساری تعریفیں تقریباً مشترک عناصر رکھتی ہیں۔
ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کلاسیکل ادب میں وہی تخلیق شامل ہوتی ہے جو ادبی روایت کا جزو بن جاتی ہے، اور کلاسیک کو صرف اسی ادب تک محدود نہیں رکھنا چاہیے جس ادب سے وہ وابستہ بلکہ کلاسیک کے ایسے آفاقی انداز ہوتے ہیں جن کی حیثیت عالمی ہونے کی وجہ سے دوسری زبانوں کے ادب میں بھی مستند سمجھے جاتے ہیں۔ گوئٹے لکھتا ہے کہ اصل مسئلہ تو ایک تخلیق کا ہر لحاظ سے بہترین ہونا ہے، اور دراصل ایسا ہو جانا ہی کلاسیکیت ہے۔ یعنی ان کی نظر میں ایک تخلیق پارہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے بہترین ہو، اور اس کا بہترین ہونا ہی کلاسیکیت ہے۔ اس کے برعکس کشاف تنقیدی اصطلاحات میں کلاسیکیت کی تعریف یوں کی گئی ہے: جب ایک فن پارے کو کلاسیکی کہا جاتا ہے تو اس کے معنی بالعموم یہ ہوتے ہیں کہ اس میں مواد پر حید کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس کے برعکس ٹی ایس ایلیٹ کے خیال میں کلاسیکیت کی تعریف کچھ اس طرح ہے: کلاسیکیت تہذیب کامل، زبان اور ادب کامل، اور تخلیق کار کا ذہن بھی کامل۔ ایلیٹ کا خیال ہے کہ نقاد کو کلاسیکی نقطہ نظر کا حامل ہونا چاہیے، اور کسی فن پارہ پر تنقید کرتے وقت زیر نظر فن پارہ کا موازنہ ماضی کے بہترین ادیبوں اور شاعروں کے فن پاروں سے کرنا چاہیے۔ اس کے تصور روایت کو بھی کلاسیکی تصورات کا نام دیا جا سکتا ہے۔ کلاسیکیت ادبی تخلیقات کو پرکھنے کے لیے ایک مخصوص انداز نظر کا نام ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں یہ اصطلاح اونچے درجہ کے اہل قلم کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ بعد میں یہ لفظ اعلیٰ پایہ کی ادبیات و کتب اور پھر ماضی کی معروف ادبی شخصیات کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ آخر میں یہ اصطلاح ماضی کی زندہ جاوید تصنیفات اور ادبی شخصیات کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی۔ ایلیٹ کے مطابق نقاد کو کلاسیکی نقطہ نظر کا حامل ہونا چاہیے، اور کسی فن پارہ پر تنقید کرتے وقت
زیر نظر فن پارہ کا موازنہ ماضی کے بہترین ادیبوں اور شاعروں کے فن پاروں سے کرنا چاہیے۔ اس کے تصور روایت کو کلاسیکی تصورات کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کلاسیکیت بہرحال ایک ایسا معیار اور پیمانہ ہے جسے بنیاد بنا کر ہر عہد کی تخلیق کو پرکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر محمد حسن کے بقول وہ لکھتے ہیں، کلاسیکیت اقلیت کا نشان تھی، اصول پرستی اور ترتیب کی قائل تھی۔ اس نے زندگی اور اس کے حسن کو چند گنے چنے محدود دائروں میں اسیر کر لیا تھا۔ اس کی پرواز محدود تھی اور اس کی فکر میانہ روی اور اعتدال کو کسی لمحے ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ لہٰذا اقلیت، اصول پرستی، تقلید اور میانہ روی کلاسیکیت کی بنیادی قدریں بن گئیں۔ کلاسیکیت اور نو کلاسیکیت بالخصوص نو کلاسیکیت کی اصطلاحیں اب تاریخ ادب میں یورپی شاعری کے ایک خاص دور کو ظاہر کرتی ہیں۔ بالعموم کلاسیکیت کو رومانیت کے تضاد کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ رومانی شاعروں نے نو کلاسیکیت کے دور کے شعراء کے اسلوب سے بغاوت کی۔ یہ اصطلاحات جو اب اتنی مقبول ہیں کہ ان کو استعمال کیے بغیر انگریزی شاعری کے ادوار پر بحث مشکل ہے، خود رائج معنوں میں اتنی پرانی نہیں۔ ان کا عام چلن 20ویں صدی ہی کا قصہ ہے۔ ظاہر ہے جن شعراء کو نو کلاسیکی کہا گیا وہ خود تو یہ اصطلاح استعمال نہیں کرتے تھے، انہیں یہ نام تو بہت بعد میں ادبی مورخین نے دیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں جب ان شعراء کی مقبولیت میں کمی آ چکی تو ان کے دور کو دی آگسٹن ایج کہا جاتا تھا، یا ان کے سرخیل شاعر پوپ کے حوالے سے دی ایج آف پوپ، قدماء کی تقلید اور طے شدہ فنی اصولوں کی پاسداری کو ان کی پہچان سمجھا جاتا تھا۔ نو کلاسیکیت کا زمانہ 1800 تک پھیلا ہوا ہے۔ پوپ کے بارے میں 18ویں صدی میں بھی یہ بحثیں ہوئیں کہ اسے شاعر بھی کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ سوال یہ تھا کہ شاعری فطری ہوتی ہے یا مصنوعی۔
اس کے علاوہ کچھ آمد اور آورد جیسی بحث اور پوپ کی شاعری میں حد سے بڑھی ہوئی آورد واقعی شاعری ہے بھی یا نہیں۔ سینٹسبری نے اپنی مشہور ہسٹری آف کرٹسزم مطبوعہ 1902 میں نو کلاسیکیت کے لیے ایک باب مخصوص کیا، مگر اس اصطلاح کا عام استعمال 1920 کے بعد شروع ہوا۔ ٹی ای ہیوم کا مشہور مضمون کلاسیکیت اور رومانیت اور ایلیٹ کا خود کو ادب میں کلاسیکیت پسند قرار دینا ان مباحث کے اہم محرک بنے۔ انگریزی میں کلاسیکیت کے اہم نمائندے ڈرائڈن، پوپ، ایڈیسن، سوئفٹ، جانسن، گولڈ سمتھ اور ایڈمنڈ برگ کو قرار دیا جاتا ہے، جن کی مشترک خصوصیات کو کچھ یوں ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ مصنف روایت پسند تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کلاسیکی شعراء قدماء، اس سے ان مصنفوں کی مراد یونانی اور بالخصوص رومی دور کے بڑے شاعر ادیب تھے۔ انہوں نے شعر و ادب کے جو عظیم نمونے مہیا کر دیے ہیں، ان کی تقلید ہی سے اچھا ادب تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ جدت وغیرہ کی باتیں غیر اہم ہیں۔ چونکہ یہ مصنف کلاسیکی ادیبوں کی پیروی کرتے تھے، اسی لیے وہ نو کلاسیکی کہلائے۔ ادب بنیادی طور پر فن یا ہنر ہے، جس کے لیے اس ہنر کے اصولوں کی پاسداری لازم ہے۔ مسلسل ریاضت اور مشقت ہی سے اس ہنر کو سیکھا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ فنی نمونوں کی پیروی کی کوشش ہی سے اس طرح کی فنی کاملیت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ انفرادی طور پر فنکار کا فطری جینیس کچھ نیا پن یا تازگی لا سکتا ہے، مگر کاملیت تک اصل راہ ریاضت اور اعلیٰ نمونوں کی تقلید ہے۔ شاعری کا اصل موضوع خود انسان ہے، مگر وہ انسان ایک منظم معاشرے کا حصہ ہے۔ گویا شاعری انسانی زندگی کا عکس پیش کرتی ہے۔ شاعری ایک آئینہ ہے جس میں انسانی زندگی منعکس ہوتی ہے۔ شاعری انسانی زندگی کے لیے معلم بھی بنتی ہے اور تفریحی چیز بھی، یعنی اس میں مزہ بھی ہے اور یہ کام کی باتیں سکھاتی بھی ہے۔ موضوع اور فن کی سطح پر شاعری روزمرہ کے عام اور نمائندہ تجربات کا اظہار ہے۔ یہ فنکار کے انوکھے تجربوں کا بیان نہیں۔ فکری سطح پر یہ شاعر انسان کو لامحدود نہیں بلکہ اپنے عہد کے فلسفیوں کے میں محدود صلاحیتوں کا حامل سمجھتے تھے۔ انسان سماجی اور مذہبی اقدار کے دائرے کے اندر ہی اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتا ہے۔
چنانچہ انسانی غرور اور بے معنی انا منفی چیزیں ہیں۔ آپے سے باہر ہونا نہ سماجی سطح پر درست ہے نہ فنی سطح پر۔ نو کلاسیکیت کے فنی حربوں میں وٹ کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ حیت پرستی، قدامت پسندی، اقلیت، تنظیم، اصول پسندی اور اعتدال کلاسیکیت کے نمایاں خط و خال ہیں۔ کلاسیکیت اور رومانیت دراصل دو ایسے ادبی رجحانات ہیں جو ادبیات عالم میں جاری رہے ہیں۔ کبھی ایک رجحان کا غلبہ رہا اور کبھی دوسرے کا۔ کلاسیکیت کا رجحان کسی دور میں غالب رہا تو اس دور کو کلاسیکی دور کہہ دیا گیا، اور اگر رومانیت کے ادبی رجحان کا غلبہ رہا تو اس دور کو رومانی دور کا نام دے دیا گیا۔ ڈاکٹر احسن فاروقی اس حوالے سے لکھتے ہیں، کلاسیکی اور رومانی کا بنیادی فرق یہ ہے کہ اول الذکر پابندی کا نام ہے اور مؤخر الذکر آزادی کا۔ تاریخ شاہد ہے کہ کچھ ادوار ایسے ہوتے ہیں جب کہ ہر انسان ایک خاص آزادی کی رو میں بہتا ہے، اور پھر ایسے ادوار ہوتے ہیں جب کہ وہ پابندی کی راہ پر آ جاتا ہے۔ ہر حالت زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں ہوتی ہے، مگر ہمیں ادب سے تعلق ہے، اور یورپ کے وسیع میدان پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ قرون وسطیٰ ایک سخت پابندی کا دور تھا، مگر نشاط ثانیہ نے آ کر سب بندشیں توڑ دیں۔ ہر ملک اپنے قومی و ادب کی ترقی میں لگا اور از ہر دو جہاں آزاد نظر آیا۔ ایک صدی یہ آزادی کی لہر دوڑتی رہی۔ آزادی کے لیڈر تو ختم ہوتے گئے، مگر آزادی کے ہیرو بے راہ رو ہو گئے۔ ادب بے تکے پن کا نام ہو گیا۔ اب جو لیڈر سامنے آئے انہوں نے ایک نئی پابندی کا علم اٹھایا۔ پابندی کی ہوا بندنے لگی۔ 2 صدیوں تک پابندی ہی کو وصف سمجھا گیا۔ حد یہاں تک پہنچی کہ ادب میکانکی ہو گیا، اور پھر ایک لیڈر ابھرا اور اس نے ایک نئی آزادی کو جنم دیا۔ اب پھر آزادی اہم ہونے لگی، مگر 19ویں صدی کا آخری حصہ ایک خاص اہمیت اسی معنی میں رکھتا ہے کہ اس نے توازن کو اپنا مطمع نظر بنایا۔ جب ایک فن پارے کو کلاسیکی کہا جاتا ہے تو اس کے معنی بالعموم یہ ہوتے ہیں کہ اس میں مواد پر حیت کو ترجیح دی گئی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاسیکیت کے حوالے سے ہم نے مزید بات کی۔ اپنے نیکسٹ لیکچر میں اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔